अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, हमारी अपनी नाअहली है या फिर कुदरत का इम्तिहान या इंतकाम कहें कि हम एक बहरान से निकलते हैं तो दूसरे बहरान में फंस जाते हैं। गुज़श्ता 70 बरसों से मुल्क में सियासी बहरान जारी है और इसकी जोड़ तोड़, शिकस्त व रेख्त और कई किस्म के हाइब्रिड और आमिराना निज़ाम के तजुर्बे से हमें गुजरना पड़ा। फिर 80 की दिहाई के बाद से मुआशी बहरान ने हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया और आज तक कर्ज़ों के चुंगल और करप्शन के जाल से हम निकल नहीं सके। अब तो कई इदारों को बंद और कई को प्राइवेट करके भी देख लिया, मुआशी इस्लाहात और इमरजेंसी भी नाफिज कर ली, यहाँ तक कि मिसाके मईशत भी करके देख लिया, मगर इस बहरान से जान नहीं छुड़ा सके। इस वक्त हमें मौसमियाती बहरान का सामना है। गैर मामूली बारिशों और सैलाब ने KP से लेकर पंजाब तक तबाही मचा रखी है। यहाँ तक कि लाहौर के दरियाए रावी ने भी अशरों बाद अंगड़ाई ली और दरिया के पेट में बनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को अपनी लपेट में ले लिया। सियासी, मुआशी और मौसमियाती बहरान बैक वक्त हमसे निबर्दाज़मा है और हमारी सियासी क़यादत इस वक्त भी एक पेज पर आकर इन बहरान के ख़ात्मे का फार्मूला बनाने की बजाय इक़्तिदार में रहने और दूसरों को इक़्तिदार से निकालने के फार्मूलाज तरतीब दे रही है। यहाँ डील और मुज़ाकरात के ऑप्शंस तो मौजूद हैं, मगर हुकूमत गिराने और हुकूमत बचाने के लिए यहाँ अवाम की किसी को फ़िक्र नहीं है, मुल्क की सालमियत की परवाह नहीं। हुकूमत मुक़्तदरा के साथ एक पेज पर होने की वजह से कदरे लापरवाह हो चुकी है और शायद तहरीक इंसाफ भी अब हिम्मत हारती दिखाई दे रही है। सेनेट, कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में सबसे ज़्यादा सीट्स रखने वाली तहरीक इंसाफ अब नंबर गेम से बाहर होती जा रही है, जबकि बानी की हिदायत पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा देने का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोग्राम बना लिया है। बाई इलेक्शन के बॉयकॉट का भी फैसला हो चुका और ऐवान में अपोजिशन लीडर के ओहदे भी अपनी पार्टी के नुमाइंदों को देने की बजाय दूसरी पार्टी के सरबराह को दिए जा रहे हैं और यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाथ झाड़ कर दामन खाली करके एक दिन ऐवान से बाहर भी आ जाएगी। कमेटियों से इस्तीफ़ा और इंतखाबात का बॉयकॉट तहरीक इंसाफ क़यादत की कोई हिकमत अमली हो सकती है या फिर कोई अहमकाना फ़ैसला, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत ना होना, क़यादत के आपस में इख्तलाफात होना और ऐवान में किसी भी किस्म की अपोजिशन ना होना, सड़कों पर किसी एहतजाजी तहरीक का वजूद ना होना सियासी ज़बूहाली का शिकार बताता है और निशानदेही करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल और इमरान खान साहब की रिहाई का ऊँट किस करवट बैठेगा, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने वक्त निकाला। पहले तो ज़ाहिर है कि मुल्क में इस वक्त बदतरीन सैलाब की सूरत हाल है और पंजाब में भी अलर्ट जारी किया गया है। रात के किसी पहर जो है या किसी भी वक्त जो है दरियाए रावी से ये सैलाबी रला निकलेगा जो भारत की तरफ से पानी छोड़ा गया है। बट ओवरऑल पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि हर साल सैलाब जो है वो इट्स गेटिंग वर्स्ट। क्या सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है, अवामी जिम्मेदारी भी कुछ है? सबसे पहले तो बहुत ही सीरियस मामला है ये जो पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है। इससे पहले हमने KP में देखा, इस वक्त आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, और ये सिलसिला अभी ज़ाहिर है अभी तक तो जारी है और ये जिसमें कुछ 700 से के करीब अमवात हो चुकी हैं पूरे पाकिस्तान पे। लोगों के घर उजड़ गए हैं, पूरी हाउसिंग सोसाइटीज़ उजड़ गई हैं, तबाही हो चुकी है इतनी कि कभी भी हमने नहीं देखी। लेकिन आप एक चीज़ देखें फरवा कि एक शख्स एक भी पूरे पाकिस्तान में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ठहराई जा रही। हम कह रहे हैं ब्लेम इट ऑन द स्काइज़ कि जी वो हमारा क्या कसूर है कि वो जी वहाँ से बारिशें ऊपर से ऐसी हो रही हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रही है। तो आपने जब वो ये हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने का, रावी की अभी जिक्र कर रही थी आप, उसके इर्द गिर्द आपने हाउसिंग घर बनाने की इजाज़त दी। KP में हमने देखा है कि ऐसी जगहों पर आपने इजाज़त दी है। देखें, पानी तो एक फ़िज़िक्स के कानून है, पानी ने अपनी पोजीशन लेनी है, पानी सबको बहा के ले जाएगा। आपको पहले पता होना चाहिए कि रिस्क क्या है। आप रिस्क इवैल्यूएशन करते हैं, जब आप अप्रूवल्स देते हैं और पैसे बटोरते हैं तो आपको पता होना चाहिए या आप नाअहली की वजह से, और इसमें दोनों चीज़ें, इनकॉम्पिटेंस भी है और करप्शन भी है, और दबा के है इनकॉम्पिटेंस और करप्शन। और फिर जब होता है तो क्योंकि अवाम सफ़र करते हैं, सफ़र जो है एलीट नहीं करता, अशराफिया नहीं सफ़र करता, इसलिए कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। अनदर अनरेस्ट वो ये है कि पॉलिटिकल सिचुएशन में जब हम देखते हैं, इमरान खान साहब ने भी रिसेंटली कल जो 2 बड़े
ख़तरनाक किस्म के ट्वीट्स किए हैं, उसमें उन्होंने एक्चुअली हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। पहले तो मुझे सिर्फ ये बताइएगा मोहम्मद ज़ुबैर साहब कि खान साहब ने जो ज़िमनी इंतखाबात का बॉयकट का कहा है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने फ़ैसला भी कर लिया है, आप समझते हैं कि ये मैच्योर फ़ैसला है? एक्चुअली इस किस्म के फ़ैसले हमेशा डिफ़िकल्ट होते हैं, दो ओपिनियन होते हैं और दोनों में वज़न होता है कि जी पार्टिसिपेट करें या ना करें, दोनों तरफ के दलाइल होते हैं। एक जो पीटीआई ने फ़ैसला किया है, जो खान साहब ने फ़ैसला किया है कि क्या फ़ायदा क्या है आपको असेंबलियों में जाने का। अब जो बैठे हुए एमएनएज़ या एमपीएज़ उन्होंने क्या कर लिया कि हुकूमत के ऊपर दबाव डालने के हवाले से सो उस हिसाब से एक लॉजिक भी बनती है कि जी एक सिस्टम को अगर आपने बताना है पूरी दुनिया को और पाकिस्तान के अवाम को ये बिल्कुल क्रिपल्ड सिस्टम है, यहाँ एक वो हुकूमत बैठी है जिसने मैंडेट चुराया है, तो उसमें फिर आप क्यों उसमें जाके बैठें जब आपके कोई से ही नहीं है। ऑलरेडी आपको पता है नेशनल असेंबली में 2/3 हुकूमत के पास है, पंजाब असेंबली में 2/3 है, सिंध असेंबली में आपको याद होगा आप नून लीग में थे जब नून लीग अपोजिशन में बैठी हुई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था, और इससे पहले हम 90s की भी सियासत देख लें तो वो ऐसी ही थी, लेकिन कभी ये फैसला शायद ना लिया हो नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, कि हम इस्तीफा देंगे। उसकी वजह ये कि अपोजिशन का वजूद मैं करेक्ट कर दूं आप जी मैं करेक्ट कर दूं, जब ये पीडीएम बनी थी 2020 सितंबर में, तो उस वक्त ये जो उसका जो चार्टर बना था उसमें जो एक सबसे पहले जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था जिसकी वजह से कुछ देर डिले हो गया था पीडीएम बनने का, उसमें पीएमएलएन का पॉइंट ऑफ व्यू था कि सारी असेंबलियों से इस्तीफा देना चाहिए। पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ था कि नहीं देना चाहिए। मियां नवाज शरीफ ने कहा अच्छा इस पॉइंट को अभी निकाल देते हैं, आगे जाके मार्च 2021 में इसमें पीएमएलएन ने एक मीटिंग में इंसिस्ट किया कि जी मार्च के एंड में तमाम असेंबलियों से बॉयकट इस्तीफा दे दें। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने पॉइंट ऑफ व्यू जो उनका था और शुरू से कि जी हम तो नहीं इस्तीफा देंगे, और उस वक्त पीडीएम तकरीबन टूट गई थी क्योंकि बाहर आए थे बिलावल भुट्टो जी अलग हो गई थी, इसी वजह से हुई थी। उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि इस्तीफे देने का कोई फायदा नहीं होता पीएमएलएन, बिकॉज अगेन पॉइंट ये था ना पीएमएलएन का कोई स्टेक था नहीं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सिंध में, आप उनको कह रहे थे सिंध की हुकूमत छोड़ दें, वो कह रहे थे सिंध की हुकूमत छोड़ देंगे तो हम तो बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएंगे। सो ये एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बट अगर आप मेरे से ये कहें कि पीटीआई को क्या करना चाहिए फाइनली, बिल्कुल खान साहब का फैसला सही है। अच्छा, यानी आप इसको सेकंड कर रहे हैं कि बायकट करना चाहिए। फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक वफाकी वजीर है। फवाद चौधरी साहब, आपकी क्या राय है कि जुबैर साहब ने तो कह दिया कि ठीक फैसला किया इमरान खान साहब ने, आप भी इसने कि ठीक फैसला किया? रास्ता और क्या छोड़ा है आपने इमरान खान के लिए? मसला ये है कि जब आपने फैसला कर लिया है कि मुल्क में अपोजिशन चाहिए ही नहीं है, आपने फैसला कर लिया है कि कोई सियासत की जरूरत ही नहीं है मुल्क को, तो फिर अपोजिशन को आप जगह ही नहीं दे रहे, तो वो क्यों लेजिटिमाइज करेंगे सिस्टम को? इमरान खान ने, मुझे ये लगता है कि पीटीआई में ने काफ़ी आई थिंक कोशिश की है कि निज़ाम में कुछ जगह बन जाए, कोई और जो है कोई बच जाए, लेकिन इस फौरी सिस्टम के अंदर ना आप उनको इलेक्शन लड़ने दे रहे हैं, जो एमएनए बने हैं उनको आप इस तरह केसेस में डिस्क्वालीफाई करते जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का हाल आपके सामने है, 26वीं तरमीम के बाद जुडिशरी का हाल आपके सामने है। सो द प्रॉब्लम इज फ्रैंकली कि आप अपने मुखालिफ को अगर जगह ही नहीं देते तो फिर देखें आइन हमारा जो है वो तो इररिलेवेंट हो जाता है। जब आपकी सिस्टम प्रोसेस थोड़ा सा और क्लियर कीजिएगा, ये तो एक्सट्रीम एंड है कि आप कमेटियों से चले इस्तीफा दे दिया। बाय द वे जुनैद अकबर साहब ने इस्तीफा जो है वो आमिर डोगर साहब को भेज भी दिया है, इस्तीफा दे दिया कमेटियों से, असेंबली से इस्तीफा दे दिया, ये तो हो गया। उसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट? नहीं, अब जो पेशावर में जो मुझे इत्ला है, जो मेरा कुछ ख्याल है, पेशावर में ये जलसा करने जा रही है पीटीआई, और आई थिंक पेशावर के जलसे में पीटीआई ये अनाउंस कर देगी कि वो असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं, और उसके बाद जाहिर है कि वो एक और जो है वो तहरीक की कोशिश करेंगे। जो सच्ची बात यह है कि पर्सनली मैं समझता हूँ कि और सिर्फ नेशनल असेंबली से फैसला करेंगे बाहर आने का, पंजाब असेंबली से करेंगे या फिर सेनेट से भी करेंगे? नहीं, अभी तो मेरा ख्याल है वो
نیشنل اسمبلی سے ہی فیصلہ کریں گے باہر آنے کا, اور فیز وائز جو ہے وہ چلے گا. بٹ موسٹ امپورٹنٹ از نیشنل اسمبلی. اگر آپ نیشنل اسمبلی سے باہر آ جائیں گے تو باقی کیا بچے گا؟ ابھی دیکھیں نا آپ جو ضمنی الیکشن, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ فیز وائز ہوگا نا, سارے اکٹھے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے وہ فیز وائز, پہلے کمیٹیوں سے استعفیٰ دیا ہے, اب اگلے فیز میں وہ نیشنل اسمبلی سے ریزائن کریں گے, اس کے بعد جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سے ریزائن کریں گے, اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں جائیں گے نا کے پی کی طرف, وہاں تو حکومت ہے, وہاں سے آپ سب سے پہلے تو نہیں شروع کریں گے. کریکٹ. اچھا ایک اور بھی پوائنٹ میں چاہتی ہوں دونوں اپنی اس پہ جو رائے ہے وہ دیں. محمد زبیر صاحب, لیٹس اسٹارٹ ود یو. وہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب تو ایک عرصے سے مختلف پروگرامز میں بھی بیٹھ کے کہتے رہے, آپ نے بھی کہیں نہ کہیں کہا ہے, اور جو بھی زیرک سیاستدان ہے وہ ہمیشہ یہی بات کرتا ہے, جو ہم نے دیکھا ہے سین سیاستدان, کہ بھئی آپ سیاسی جماعتوں سے بھی بات کریں, ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں. بٹ جو کل ٹویٹ عمران خان صاحب کی ہے اس میں صرف 2 لائنیں پڑھنے کی جسارت کر لیتی ہوں, زیادہ نہیں پڑھتے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے عاصم منیر صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جی طاقت کے بھوکے ہیں, اسی لیے بدترین آمریت انہوں نے قائم کر رکھی ہے, اور انہوں نے ساتھ ہی کہا ہے کہ مجھ سے معافی کا مطالبہ کرنے کی بجائے عاصم منیر مجھ سے معافی مانگے یا ان کو مانگنی چاہیے. اب یہ بہت ایسا لگ رہا ہے کہ لڑائی جو ہے نا وہ ساس بہو کی لڑائی ہوتی ہے نا, تو وہ پھر بہت زیادہ جب بڑھ جاتی ہے نا تو وہ پھر بیٹے کو کہتے ہیں کہ یا یہ رہے گی یا میں رہوں گا, ایسا ساؤنڈ کر رہا ہے. ہاں, یہ کلیش کی نوعیت ایسی ہے کہ میرا خیال ہے اگر کسی کو غلط اندازہ تھا کہ اس میں کوئی گنجائش ہے عمران خان کے لیے, یا عمران خان کے پوائنٹ آف ویو میں کوئی سافٹ نس آئے گی, تو بالکل اس ٹویٹ کے بعد تو بالکل کلیئر ہو گیا کہ نوعیت بہت ہی زیادہ ایک بہت بڑی جنگ کی ہے, اور اس میں سروائیول دونوں کا تو ممکن نہیں, ایک ہی کا ہو سکتا ہے. اور میں اس کو ہمیشہ سے کہتا ہوں یہ اس لیول کی ہے جو ضیاء بھٹو کی تھی کلیش, یہ اس کے بعد جس طرح لیکن ہم سوری اس کے بعد ہمیں we had to lose بھٹو, we had to lose, اس میں تو ضیاء الحق made it very clear نا, only one, ایک ہی قبر ہے تو جی, اور وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ بھی ہوا ہے. سو ایک سب سے زیادہ پاپولر لیڈر جو ہے اس کو آپ جیسے بھی دیکھیں کہ عمران خان پر آپ تنقید کر سکتے ہیں جتنی بھی کرنا چاہیں, پالیسی کے حوالے سے, پرفارمنس کے حوالے سے, ان کی ہارڈ سٹانس کے حوالے سے, بٹ ہی از دا موسٹ پاپولر لیڈر. اور جو سب سے فیسنیٹنگ بات ہے کہ وہ جتنا سخت سٹانس لیتے ہیں اتنے زیادہ پاپولر ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک عجیب مشکل ہے کہ جی وہ ان کے لیے جتنی زیادہ, اور پھر ریاکشن میں ظاہر ہے ان کے لیے, ان کی پارٹی کے لیے مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا ہے, پکڑ تکڑ ہوتی ہے, جیلوں کے 10-10 سال قید سنائی جاتی ہے, اور جو بھی حربے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے وہ سب ہوتے ہیں, اور پھر ریاکشن اس کے بعد. دیکھیں نا, اگر کوئی تھوڑی سی سپیس بنے تو شاید ہو سکتا ہے کہ عمران خان کوئی سافٹ ریاکٹ کریں, لیکن جب یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر 2 ہفتے کے بعد ایک فیصلہ آباد کورٹ نے ابھی پرسوں آپ کو پتہ ہے 10-10 سال کی اناؤنس کر دی جیل ٹرمز, اس سے پہلے ایک اور کورٹ نے کیا تھا. تو مطلب سمجھ سے باہر ہے نا جب ایک پھر ایسے ہی ہو رہا ہے کہ اس پہ تھوڑا سا ایک اینگل یہ بھی لے لیتے ہیں. محمد زبیر صاحب آپ نے اچھا کیا, یہ مجھے یاد بھی کرا دیا, فواد چودھری صاحب سے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جہاں پر ہم نے سرگودا اے ٹی سی یا فیصلہ آباد اے ٹی سی کے فیصلے دیکھے ہیں چودھری صاحب, وہاں پر عمران خان صاحب کو بھی ضمانت ملی ہے 8 کیسز میں. اچھا, یہ جو میں نے ابھی ٹویٹ ڈسکس کیا ہے اس میں مجھے صرف یہ بتائیں کہ بہت ہارڈ سٹانس تو لے لیا جاتا ہے, اس کے بعد پاپولیرٹی نو ڈاؤٹ بڑھ جاتی ہے, بڑھ بھی گئی ہے, بٹ قبولیت کرانی ہے نا. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے کوئی مڈ وے تلاش کرنا ہے جہاں پر دونوں فریق آ کے بیٹھ جائیں. اب وہ کیسے نکلے گا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ میں تو زبیر صاحب کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا نا کہ یہ irreversible ہے, جو یہ عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان جو ایک تلخیاں ہیں. عمران خان صاحب کی جو بات ہے, یہ گفتگو ہے, دیکھیں وہ تلخی کا اظہار ہے. وہ جیل میں ہیں, ان کے اوپر سختیاں ہوتی ہیں. ایک آدمی کو آپ 20 دن جو ہے وہ 9x12 کے کمرے میں بند کر دیں, کتابیں نہ دیں, اس کو جو ہے وہ ٹی وی نہ دیں, کچھ نہ دیں, تو وہ جب بھی موقع ملے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ جو ہے وہ یہی گفتگو کرے گا نا, سخت گفتگو ہی کرے گا. لیکن دوسری طرف جو اصل پرابلم ہوا نون لیگ میں, اور ہماری جو بنیادی جو غلطی ہوئی وہ دیکھیں نا, نون لیگ نے محمد زبیر صاحب کی شکل میں اپنے رابطے برقرار رکھے اسٹیبلشمنٹ سے. ہمارا یہ ہوا کہ جب یہ جھگڑا ہوا تو ہمیں کہہ دیا گیا کہ کوئی رابطہ نہیں رکھنا.
اس کے نتیجے میں جو وہ پھر بعد میں زبیر صاحب کو بڑی ایکسپلینیشن بھی دینی پڑی تھی, وہ گلے بھی ڈال رہے تھے. اس کا فائدہ تو ہوا نا, نون لیگ کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ سپیس اپنی کریٹ کر سکے. ہمیں نقصان یہ ہوا کہ ہمارے صرف مخالفوں کو پھر وہ جگہ رہ گئی, ہمارے پاس تو جو ہے وہ جگہ نہیں آئی. اس کی وجہ سے ایک جو پرابلم ہے وہ یہ جو ہے وہ ہمیں کریٹ کرنا ہمارے سامنے. اب اس وقت دیکھیں, ٹو بی فیئر ود, پرابلم یہ آ رہا ہے کہ آپ عمران خان کو, سچی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کی جو پرسنالٹی انالیسز ہے نا وہ نہیں کر سکے. آرمی چیف سے بھی میری کچھ ملاقاتیں پہلے رہی تھوڑی بہت, اور خان صاحب سے تو ظاہر ہے کہ دن رات ہی ان کے ساتھ گزرے ہیں. تو یہ دونوں شخصیات ایسی نہیں ہیں. سچی بات یہ ہے کہ جو پریشر لے لیں, یا یہ آپ کہیں کہ آپ ان کے اوپر کو پریشر لے کے سختیاں کر کے یا اس طرح سے جو کام جو ہے وہ نکلوانے کی کوشش کریں گے, یہ دونوں پرسنالٹیز بڑی اسٹرانگ پرسنالٹیز ہیں. اگر آپ ان کی پرسنالٹی انالیسس کریں, ایسے لوگوں کو پھر زور زبردستی یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہوتی, ان کے ساتھ لاجیکل بات ہی. لیکن فواز صاحب اس میں ایک پرابلم یہ بھی ہے نا, سوری الاؤ می ٹو ایڈ مور, اور وہ یہ ہے کہ پھر مجھے یہ بھی بتا دیں ساتھ کہ ایک تو کون پھر اس کی ذمہ داری لے, جو آپ نے محمد زبیر صاحب کی ایگزامپل دی ہے, کہ کون پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے بحال کرے گا. کیونکہ آن دی ادر ہینڈ خان صاحب نے جو دوسری ٹویٹ کی ہے اس میں علی مین گنڈا پور صاحب سے باقاعدہ انہوں نے شکوے کیے ہیں کہ نہ بجٹ کا پوچھا, نہ کوئی. وہ تو دیکھیں نا, دیکھیں وہ تو ابھی سب سے پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ دیکھو نا, اس ماحول میں تو بات چیت ہو ہی نہیں نہ سکتی. سب سے پہلے تو تھوڑا ماحول میں ٹمپریچر نیچے لانا ہوگا, اور ٹمپریچر لانے کی ذمہ داری ظاہر ہے کہ ان کے پاس ہے, جن کے پاس طاقت ہے. حکمران ہی ٹمپریچر نیچے لا سکتے ہیں. اور اسی لیے میں تو, اور دوسری طرف درمیان میں لوگ جو ہیں وہ ہوں گے. جس طرح میں تو ہمیشہ یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان, پیر صاحب پگاڑا, حافظ نعیم صاحب, یہ جو پاکستان کے لوگ ہیں, یہ لوگ ہیں جو کہ ایک برج کا رول ادا کر سکتے ہیں حکومت میں, اسٹیبلشمنٹ میں, اور عمران خان میں. عمران خان کی دیکھیں, ان کی جو پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ پہلے مارشل لاز دیکھیں, جنرل ضیاء الحق کو اگر آپ دیکھیں تو پورا رائٹ ونگ پاکستان کا ان کے ساتھ کھڑا تھا. پنجاب کی میجر برادریاں ان کے ساتھ کھڑی تھیں. پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی لبرلز جو تھے پاکستان میں, وہ پرویز مشرف کی کانسٹیٹوئنسی تھے. اسی طرح سے ایم کے ایم جیسی پارٹی, یہ تمام ان کے ساتھ کھڑے تھے. موجودہ سیٹ اپ کا پرابلم اس وقت یہ آ رہا ہے کہ یہ بالکل اکیلے, اور عمران خان اگر 65% پاپولر تھے 24 فروری کو, اب 75% لوگ جو ہیں انہیں ووٹ دیں گے. سو اس لیے آپ کو ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس بنانا چاہیے, اور اس کے لیے زبیر صاحب جیسے جو لوگ ہیں, یعنی آپریشن اینڈ ریاکشن کی جو تھیوری ہے وہ اس وقت امپلیمنٹ ہو رہی ہے. چلے, لیکن چونکہ بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے ڈسکس کیے ہیں, محمد زبیر صاحب سے کچھ سوالات آپ سے بھی کرتے ہیں, زبیر صاحب سے بھی کرتے ہیں. ایک بریک کا کہا جائے, بریک کوئکلی لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ظاہر ہے کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس ماحول کو ٹھنڈا کیسے کیا جائے, یا گفتگو جو دونوں ایکسٹریم اینڈز پہ نہیں ہو رہی ہے وہ ہو کیسے سکتی ہے. محمد زبیر صاحب, آپ نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے, وہ پھر بات کریں گے, وہ عذرائے مذاق کے گلے بھی پڑ گئی تھی. لیکن آپ ہی کچھ بتا دیں کہ کیا کرنا چاہیے جب آپ نے کسی ایسے شخص سے بات کرنی ہو جو غصے میں بھی ہو, جو آپ سے کہہ رہا ہو, معافی کا مطالبہ بھی کر رہا ہو, اور ظاہر ہے کہ ایک چیز ہوئی بھی ہے, تو کیسے پھر اس کو اوور کم کیا جائے؟ ایک تو میں وطنی وہ میرے سے ڈس ایگری کر رہے تھے, میں تھوڑا سا انالیسس بڑی امپورٹنٹ ہے جو فواد چودھری نے کہا کہ پرسنالٹی انالیسس کرنا. جو جنرل قمر جاوید باجوہ اور نواز شریف کی جو بھی اختلافات یا لڑائی تھی, اس کی نوعیت یہ نہیں تھی. پہلی بات تو یہ ہے, اور پھر پرسنالٹی میں بھی فرق تھا, اور پھر ایک اور چیز بھی تھی کہ تقریباً 3 سال گزر چکے تھے, اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ کی صورت میں خاص طور پر وہ سمجھتی تھی کہ پی ٹی آئی نے اس طرح سے پرفارم نہیں کیا جس طرح سے دے ور ایکسپیکٹنگ کہ یہ ایک ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا اور بڑا زبردست ہو جائے گا. ان کو گلے شکوے تھے بزدار کے حوالے سے اور محمود خان کے حوالے سے اور بہت سی دوسری چیزوں کے حوالے سے. سو ایک تو وہ تھوڑی سی آئس پگھل چکی تھی کہ جی ان کا پی ٹی آئی کے بارے میں وہ خیالات نہیں رہے تھے جو ان کے 2018 کے وقت پہ تھے, اور دوسرا ان کی جو نفرت تھی یا اینگر تھا اگینسٹ نواز شریف, اس قسم نواز شریف کی اپنی پرسنالٹی ہے, وہ ظاہر چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ اس قسم کے
اس وقت تک حملے نہیں کر رہے تھے, اس کے بعد حملے کرنے شروع کیے تھے جب گجرانوالہ جلسہ ہوا اینڈ سو آن, اور وہ بھی اس لیے کہ ٹاکس فیل ہو گئی تھی, وہ ایک الگ سٹوری ہے. تو بٹ جہاں تک فواد یہ کہہ رہا ہے, بالکل کوشش کرنی چاہیے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں بھائی جس کے پاس طاقت ہے اس سے بات چیت کرنا لازمی ہے. اب اس کو جو بھی آپ کہیں کہ جی آئین کے حساب سے تو نہیں ہے, آئین ویسے کون سا عمل درآمد اس پر ہو رہا ہے, جیسے بالکل آئین کو اگر آپ نے ڈسٹ بن میں آلریڈی پھینکا ہوا ہے. ایک انٹرجیکشن میں کرنا چاہوں گا. میں آپ کو بتاؤں میری جو اپنا تجربہ ہے یا جو تھوڑا بہت میں سمجھتا ہوں, دونوں میں جو فرق آپ نے بتایا ہے نا, باجوہ صاحب, نواز شریف اور عمران خان اور جنرل عاصم منیر صاحب کا, اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ عاصم منیر صاحب اور عمران خان کے جو پرسنالٹی ہے یہ اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہیں, اور ان کے غصے بھی بڑے جو ہیں وہ ویزیبل ہیں, اور ان کی اینگر بڑی ویزیبل ہے, اور ان کے پلیئرز بھی بڑے ویزیبل ہیں. ایسے لوگوں کو فرینکلی ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے نسبتاً ان لوگوں کے جن کے دل میں کوئی بات اور ہو اور منہ کے اوپر بات جو ہے وہ کوئی اور ہو. اچھا چلے, آپ نے باجوہ صاحب اور نواز شریف صاحب کے بارے میں انڈائریکٹلی کچھ کہہ دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, محمد زبیر صاحب ٹھیک ہے, سمجھ گئے چوہدری صاحب. ہاں ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں فواد چودھری, بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ مے بی ڈیل کر, بٹ وہ تو بعد میں پتہ چلے گا نا, پہلے تو ایفرٹ تو ہونی چاہیے نا. اگر ایفرٹ ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کو کیسے پتہ, پہلے آپ یہ جی ایک منٹ دیجیے گا. جب باجوہ صاحب ڈیل کر رہے تھے, ویسے ہی ہم چونکہ ڈسکس کر رہے ہیں, تو اس میں جیسے فواد چوہدری صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مولانا فضل الرحمان اور دیگر کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے تو کام بہتر ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا اس وقت مولانا فضل الرحمان, پیپلز پارٹی, زرداری صاحب, بلاول صاحب, تو وہ بھی ایک برج تھا نون لیگ کے پاس. اگر سوللی نون لیگ نے نہیں کیا تو ان کے ساتھ لوگ موجود, پی ڈی ایم بنائی اس لیے تھی نا, جی پی ڈی ایم بنائی اس لیے تھی کہ جی اٹ واز ناٹ جسٹ ون پارٹی اسپیسیفک ایجیٹیشن یا کنسرن. وہ آپ نے یہ شو کیا تھا آل میجر پولیٹیکل پارٹیز جو ٹریجری بینچز کے علاوہ ہیں, دے آر آل آن ون پیج. اور ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان, ان کی اسٹریٹ پاور بھی ہے, اس کو اور ان کو پریزیڈنٹ بنایا پی ڈی ایم کا, اسی وجہ سے پریزیڈنٹ بنایا تھا کہ ان کے پاس سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور ہے. اور پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار تھی, پی ایم ایل این بھی تیار تھی, اختر مینگل بھی میرے خیال ہے تیار تھے, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ, اچکزئی صاحب تھے اینڈ سو آن. تو وہ جتنی زیادہ براڈ بیسڈ اپوزیشن ہوگی اتنا زیادہ افیکٹو ہوگی. دیٹ از واٹ پی ٹی آئی ہیز ٹو آلسو انڈرسٹینڈ. ایگزیکٹلی. آئی گاٹ 2 کوسچنز مور جو کہ جاؤں گی میں دونوں, جو کہ اس کو ایڈریس بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. پہلا سوال یہ کر لیتے ہیں کہ چوہدری صاحب مجھے بتائیں, یہ جو مذاکرات اور یہ سب کچھ تو ہے, لیکن بشریٰ بی بی صاحبہ کا جو کردار کے اوپر ڈسکشن کی جاتی ہے, اور ابھی ریسنٹلی میرے ہی پروگرام کا کلپ تھا جو کہ شاید 8-9 مہینے پرانا تھا, فیصل واؤڈا صاحب کو جو وائرل ہوا پڑا ہے, جس میں ایکچولی انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب نے جان بچانی ہے تو بشریٰ بی بی کو طلاق دے دیں. کیوں یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے لیے کوئی زہر قاتل ہے؟ اور کل کی ٹویٹ میں ایکچولی عمران خان صاحب نے وہ مینشن بھی کر دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو ڈائریکٹ کوئی ایکوزیشن نہیں ملے تو پھر جو قریب کے لوگ ہیں ان کو ڈھونڈا جاتا ہے مکے مارنے کے لیے. بشریٰ بی بی کو بھی ایکچولی ان کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں یا جو پرسیپشن ان کی بن گئی ہے کہ عمران خان پتہ نہیں ان کے بغیر جو ہے وہ تو بالکل کوئی فیصلہ نہیں کرتے. دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو لوگ بھی عمران خان کو جانتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ جس طرح ہر گھر کے اندر آپ کے ساتھ جو قریب ترین لوگ ہوتے ہیں ان کا مشورہ ہوتا ہے, بیوی ان کی قریب ترین ہے, ہر وقت ساتھ ہے, ان کی بھی بات بھی ہوتی ہوگی, ان کا مشورہ بھی ہوتا ہوگا. بٹ نوئنگ عمران خان فیصلے دیکھیں وہ خود کرتے ہیں. مجھے خود پتا ہے ابھی یہ الیکشن کے اندر جو انہوں نے ایک ٹکٹ کے اوپر بشریٰ بی بی نے کیا زور نہیں لگا لیا کہ وہ ٹکٹ جو ہے وہ کسی کو مل جائے, لیکن عمران خان نے نہیں دیا. اسی طرح اور بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں جو عمران خان نے جو ہے وہ بات نہیں مانی. لیکن وہ مرزا افریدی کے ٹکٹ کے بارے میں تو شیروز منور صاحب نے کہا ہے کہ وہ بشریٰ بی بی صاحبہ اور ایون مشال یوسفزئی صاحبہ کی ٹکٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے کیمپ کی تھی. نہیں, مرزا افریدی کے ٹکٹ کا بشریٰ بی بی سے کوئی تعلق نہیں. مشال کا ہو سکتا ہے, لیکن مشال کا جو ہے ٹو بی فیئر وتھ وہ ان ریسنٹ جو پچھلے 2 سال گزرے ہیں وہ عمران خان خود بھی ان کے ساتھ بہت ان ٹچ رہے ہیں, اور انہوں نے سوچا ہوگا کہ باقی کوئی اور اتنا قریب اور اس طرح سے تو آتا جاتا نہیں ہے, چلے یہ آتی ہیں تو ان کو دے دیں.
حالانکہ وہ ظاہر ہے کہ مشال کو ٹکٹ دینا کوئی اچھی بات نہیں تھی, کسی شہید کے گھر پہ دینا چاہیے تھا. یہ آپ نے بالکل پہلے بھی کہا ہے. جی جی ہاں, یہ تو ایک علیحدہ میرٹ کی بات ہے, لیکن یہ فیصلے دیکھیے عمران خان کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اتنی ہی بات مانتے ہیں جتنے گھروں میں آپ جو ہمارے گھر ہوتے ہیں ان میں جتنی چلتی ہے بیوی کی, کبھی چلے گی, کبھی بات مانیں گے, کبھی نہیں مانیں گے, ایسے ہی ہے, کوئی اتنی بڑی قیامت نہیں ہے. اور میرا خیال سے جو گھریلو پالیٹکس ہے وہ اس کو جو ایکچوئل پالیٹکس ہے اس پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. بینگ اے فیمیل میں یہ میری ذاتی رائے ہے, اس کو میں سمجھتی ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. بٹ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال وہ دونوں سے ہے. زبیر صاحب آپ پلیز اس کا جواب پہلے دیجیے گا. محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کیا, پھر وہ فیصلہ ہولڈ کر لیا. آپ چونکہ اسمبلی سے استعفیٰ دینے کی بات کر رہے ہیں, I personally think کہ یہ it could be a great opportunity for PTI. What do you think? میں تو بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ظاہر ہے ان کی ایک پرسنالٹی ہے, ٹاورنگ پرسنالٹی ہے محمود اچکزئی کی, اور ایک سب کا پوائنٹ آف ویو میرا خیال ہے یہ ہے, ایون نواز شریف بھی سمجھتے ہوں گے اس چیز کو, اور سمجھتے ہیں کہ جی محمود اچکزئی کسی آفس کے پیچھے نہیں ہے, کوئی اپنی پرسنل اس کے لیے نہیں کر رہی, ان کی رسپیکٹ ہے, اوور دی ڈیکیڈز انہوں نے وہ رسپیکٹ بنائی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی میں بنانے سے پی ٹی آئی میں انٹرنل اگر کوئی آپس میں وہ تھی خلش کے جی عمر ایوب کے بعد کس کو ہونا چاہیے, تو اس کو بھی میرا خیال ہے اس پوائنٹ آف ویو سے بھی فیصلہ. بٹ اب اگر ریزائن ہی کروانا ہے سارے پی ٹی آئی والوں کو تو پھر تو وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. آپ نہیں سمجھتے کہ جاتے جاتے چلے یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ ہی لیں ایک بار؟ نہیں, لیکن محمود اچکزئی دو لوگوں کو لیڈ کرنے کے لیے تو اپوزیشن لیڈر مطلب بننے کا سینس بھی نہیں ہوگا نا. اگر پی ٹی آئی باہر چلی جاتی ہے تو پھر کون بچے گا وہاں اپوزیشن میں؟ میرا خیال ہے کوئی ایک آدھ جماعت اسلامی کا ہوگا, اور پھر محمود اچکزئی ہیں, مینگل کی پارٹی کے کوئی ہوں گے, آئی ڈونٹ نو, تو ہارڈلی مطلب اپوزیشن ہوگی. I am not sure. But اس سے میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک کنفیوژن دیکھیں نا, ابھی آلریڈی یہ کنفیوژن ہے کہ اگر ریزائن کرنا ہے تو پھر محمود اچکزئی کو نامینیٹ کیا گیا تھا, ان کے لیے بھی ایمبیرسمنٹ ہوگی ایک اس لحاظ سے. پی ٹی آئی کے کچھ فیصلوں میں کنفیوژن رہتی ہے, اینڈ آئی تھنک چاہے آپ اپوزیشن میں ہو, چاہے آپ کے مشکل ترین حالات ہوں جو کہ پی ٹی آئی کے لیے ہے, آئی تھنک یو کین اسٹل ٹیک بیٹر, یو کین امپروو یور ڈیسیژن میکنگ ود مور کلیئرٹی. آئی تھنک فواد چودھری صاحب یہی سوال میں آپ سے بھی کر لیتی ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں کلیئرٹی پی ٹی آئی کو رکھنی چاہیے تھی, خاص کر کے محمود خان اچکزئی کی نامینیشن پہ؟ نہیں, اچکزئی صاحب کے کو لے کے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. اچکزئی صاحب کے تو دیکھیں نا, پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اچکزئی صاحب تو خود اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کے حامی, اور اچکزئی صاحب تو اس سسٹم کے اندر موجودہ میں کمفرٹیبل نہیں ہے. انہوں نے تو کہا ہے کہ ہمیں باہر چلا جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے جو اس میں اچھی چیز تو یہی ہے کہ اچکزئی صاحب کا ایک قد ہے اور وہ بات کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے پاس اس وقت کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس کا اپنا کوئی قد ہوتا اور اس کی کوئی بات چیت ہوتی ہے. اچکزئی صاحب کو ایڈوانٹیجز ہیں. ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے اچکزئی صاحب کا کہ دیکھیں بہرحال پی ٹی آئی ایک نیشنل پارٹی ہے اور اچکزئی صاحب ایک نیشنلسٹ لیڈر ہے. تو اگر انہوں نے اپنی جو پالیٹکس ہے اس کو تھوڑا بیک فٹ پہ نہ رکھا تو پی ٹی آئی کو بڑا نقصان ہوگا. اور ایک نیشنلسٹ پارٹی جو ہے اس کی جو پالیٹکس ہے, پھر اوپر جو بے شک ایک سیکٹ بیسڈ پارٹیز یا نیشنلسٹ پارٹیز پاکستان کی وحدت کے لیے میں انہیں اچھا نہیں سمجھتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ قومی پارٹیاں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ نون لیگ ہے, چاہے پی ٹی آئی ہے, ان کا ایک مقام اور ہے پاکستان میں. اور یہ جو پارٹیز ہیں یہ ایکچولی کین بی ویری, آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ہمارے حکمرانوں نے پی ٹی آئی کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے جہاں پہ ایک قومی پارٹی کے بجائے وہ نیشنلسٹ اور سیکٹ بیسڈ پارٹیز جو ہیں وہ ان کو کر رہے ہیں. اٹ وڈ بی ویری ڈینجرس فار پاکستان ان ایکچولی کمنگ ڈیز اگر اس کو پراپر ہینڈلنگ جو ہے وہ نہ ہوئی. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ استعفے دینے کا اور اچکزئی صاحب کا, اس پہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی بڑا آپس میں ہے. استعفے دے دیں گے تو وہ نہیں بنیں گے. اگر ڈیلے, لیکن جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ڈیلیڈ پروسیس ہوگا اور عمران خان سے بڑا
मूवमेंट चलाने का या आप समझिए कि नैरेटिव बनाने का तो इमरान खान से ज्यादा पाकिस्तान में नहीं दुनिया में ही कम लोग होंगे जो इतनी अच्छी नैरेटिव मेकिंग कर सकते हैं जो इमरान खान की जो कैपेसिटी है। लेकिन वो इसको बड़ा लेट्स सी व्हाट फ्यूचर्स होल्ड, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अभी बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी और आना बाकी है, लेकिन डायलॉग्स एक आखिरी हल है जो कि अगर नहीं होंगे तो फिर ये अनरेस्ट मजीद बढ़ता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब आपका भी और फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो मुल्क में सैलाब की बदतरीन सूरत हाल है उस पर बात करें। वेलकम बैक। मुल्क में इस वक्त बदतरीन सैलाब की सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमीदुल्लाह मलिक साहब, डायरेक्टर PDMA पंजाब। बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। मुझे बताइएगा कि ये जो भारत ने पानी छोड़ा है और बारिशों के मुसलसल स्पेल्स भी लग रहे हैं और ये इट्स वेरी अनयूजुअल, क्योंकि हमने 2010 का सैलाब देखा, फिर 2022 में भी हमने इस तरह की वो सिचुएशन देखी और आज हम 2025 में मौजूद हैं। क्या वजह है कि ये सैलाब हर साल बदतरीन होता जा रहा है पिछले सैलाबों से? क्लाइमेट चेंज जो है उसमें कोई शक नहीं है और पाकिस्तान उन मुल्कों में से है कि जिसका हिस्सा जो है वो 1% भी नहीं है कंट्रीब्यूशन उसके कार्बन मिशन में, कार्बन और बाकी भी जितने भी हैं मिशंस में। लेकिन जो फैक्टरीज़ हैं, जो इम्पैक्ट है सबसे ज़्यादा जिन मुल्कों में पड़ा उसमें से पाकिस्तान पहले चंद 10 मुल्कों में आता है। बल्कि लेकिन उसकी तो वजह हम ये कंसिडर करते हैं ना कि बिकॉज वी आर इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ज़रा हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, उनकी कार्बन एमिशन हमसे ज़्यादा है और सब कुछ है। बट पॉइंट इस के दुनिया में और भी बहुत सारे हैज़र्ड होते हैं, लेकिन हुकूमतें उसको निबटने के लिए उनके साथ या कोप अप करने के लिए कुछ प्लान अप करती हैं। हमारे यहाँ पे प्लान अप की बड़ी कमी है, ये क्यों? हाँ, एक चीज़ ये कि ये हमारे यहाँ नहीं हो रहा, ये फ्लड पीछे अमेरिका में भी तो है, वहाँ भी तो सूरत हाल ये बन गई थी, या फॉरेस्ट फायर हुई है तो वहाँ भी सूरत हाल है। ये तो एक चेंज जो है ना, क्लाइमेट चेंज है, ये एक रियलिटी है जिसको तस्लीम कर लेना चाहिए। और उसके लिए वुड यू इमेजिन कि अमेरिका के अंदर अगर कोई दरिया का रास्ता है तो वहाँ पर अमेरिकी गवर्नमेंट या उनकी लोकल इंतजामिया अलाउ करेगी कि यहाँ पे घर बनाए, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाए? इट्स अनलाइक पाकिस्तान, राइट? तो पाकिस्तान में तो दरियाए रावी के बेल्ट पे माशाल्लाह सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। बिल्कुल, ये जब इस तरह का क्लाइमेट का फैक्टर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था क्लाइमेट चेंज का, तो उस वक्त कुछ चीज़ें, और फिर उस वक्त थोड़ा सा ये भी था कि कोई इतना ज़्यादा कनेक्टिविटी, जो डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कनेक्टिविटी का जो रोल था वो भी इतना नहीं था। ये तो इस तरह कुछ जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो पर्सनली जो करना चाहता है वो कर सकता है, उसको हम रोक नहीं सकते फिलहाल, ये उस वक्त की बात है। लेकिन अब तो एक बाकायदा PDMA भी एक नया इदारा है और ये चीज़ें जो है ना इनको देख रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज एक हकीकत सामने आती जा रही है तो इनको देखने की ज़रूरत पड़ रही है। अब ये सिचुएशन हो रही है तो अब सारे के सारे जो इदारे हैं उन्होंने साथ जोड़ लिया, उन्होंने कहा कि जी इसको तो बिल्कुल इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए जो भी स्टेट कोई किसी किस्म ज़ीरो टॉलरेंस पे काम करते हुए, ये आप देखिएगा पहले भी कर रहे हैं, लेकिन अब तो कोई गुंजाइश नहीं रह गई कि ये जो अभी फिनोमेना हुआ है ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, और फिर वो किसी वक्त भी इस तरह का फिनोमेना हो सकता है। तो कम से कम वो जोन जिनके अंदर दरिया जो वाटरवेज हैं उनको क्लियर रखना जो है वो कर रहे हैं ना। इस्लामाबाद में अभी जो सूरत हाल बनी थी वो बिल्कुल आप और वो नालों के ऊपर घर बने हुए थे सोसाइटीज़। एग्जैक्टली तो वो फिर अब यह है कि कोई बायलाज चेंज होंगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स होंगी, कोई नए जो कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन है उनमें ऐड ऑन होंगे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी तक कितना नुकसान हो गया है, जानी भी और माली भी? आप किस में बात कर रही हैं? ये मैं इस सैलाब में, जो इस सैलाब की बात कर रही हैं या पहले सैलाब में? मैं अभी आज के जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस पर 2025 में जो सैलाब आया है, इससे ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ फिगर्स तो सामने आ रहे हैं, लेकिन पंजाब के अंदर अभी तक जो रात सियालकोट में भी जो पानी आया है, लोगों के घरों के अंदर दाखिल होगा, तो कितनी तादाद बताई जा रही है? खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा ज़्यादा बढ़े, लेकिन आवाम की जो मुतासर हुए लाखों में है, वो तकरीबन 3.5 लाख के करीब हैं लोग। लेकिन इस वक्त जो है जो सिचुएशन है, जैसे ही ये फोरकास्ट हुआ कि ये इस तरह का एक क्लाउड सिस्टम आ रहा है जो बड़ा हैवी किस्म का है, तो उसको हम सामने रख कर फिर उसी हिसाब से हम प्लान करते हैं। लोगों को पहले ये है कि वार्निंग दी जाती है, फिर उसके बाद अगला मरहला आ जाता है, उनको जो वल्नरेबल पोजीशन है वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करना होता है, वो इवैक्यूएशन में लग गए। फिर उसके बाद ये है कि
ان کے لیے پھر ریلیف کیمپ بنانے ہیں, ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا کام جو ہے وہ کرنا ہے, پھر اس کے لیے کھانے کا ارینجمنٹ کرنا ہے, پھر ان کی ہیلتھ کے لیے بھی کرنا ہے. اور یہ صرف نہیں ہے, پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی جو لائف اسٹاک ہے اس کا بھی دھیان رکھنا ہے, کیونکہ ان کا بزنس بھی ہے, بریڈ اینڈ بٹر یہی ہے. تو یہ سارے کے ہم ادارے تو اس طرف لگے ہیں, اور جو لاسز ہیں اس کے گزرنے کے بعد ایک ریہیبلیٹیشن کا بھی جو سلسلہ ہے اس کا آغاز کیا جائے گا. بٹ لاسٹلی مجھے کوئکلی بتائیے گا کہ یہ جو ابھی ہم سیلاب کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں, بھارت کی طرف سے بھی پانی چھوڑا گیا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی پہر رات کے راوی سے بھی یہ جو پورا سیلاب ہے گزرے گا. تو اس کا جو اینڈنگ پوائنٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے عام عوام کے سمجھنے کے لیے, اور پھر اس کی ایویکویشن کیسے ہوتی ہے پانی کی؟ ایک تو یہ ہے کہ اس سوال کے جواب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے اس چینل کے توسط سے لوگوں تک پیغام یہ ضرور پہنچ جائے کہ دریا کا جو پانی ہے یہ مذاق نہیں ہے. تو ڈونٹ ٹیک سیلفیز نیئر. اور بالکل نہیں, بالکل نہیں, نہ سیلفی لیں, نہ سوئمنگ کریں, نہ کو بیٹ کریں, کیونکہ اس میں سانپ بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. آپ لکڑیوں کا ذکر کر رہے تھے, یہ جو واقعہ ہوا ہے سوات میں, کتنے وہ لکڑی کو لاگز آ رہے تھے. تو کوئی مذاق نہ سمجھے, دور رہیں. جو انتظامیہ نے, جو پی ڈی ایم اے نے یا ضلعی انتظامیہ نے جو ہدایات جاری کی ہیں, جو پیغامات دیے ہیں, ان پہ عمل کریں, اپنے لیے, اپنے بچاؤ کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے. تو اس کے اوپر کسی زیرو ٹالرنس ہے. بین کیا ہوا ہے, اس میں کوئی جو گزرنے والے بھی ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی بھی ہے تو اگر بوٹ میں بھی جانا ہے تو اس کے لیے ایک پروٹوکول ہے کہ آپ نے لائف جیکٹ پہن کے جانا, اس کے علاوہ کسی قسم کی گنجائش نہیں. اور دوسرا جو ہے ریہیبلیٹیشن, اور دوسرا جو عمل ہے وہ اب ایک پروسیس ہے, یہ ریلا گزرے گا, اور جب یہ اینڈ ہوگا اس کے بعد جو لاس اسسمنٹ ہے وہ ایک سروے ہوگا, پھر اس کے بعد یہ جو آپ فگر جن کی بات کر رہی ہیں پھر دیکھیں گے کہ کہاں پر ہم سے غلطی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہے فیز ہوگی ہے, پھر جو انفراسٹرکچر کو اگر چھوٹے چھوٹے ہو جاتے, ابھی ایک پل جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے تو نہیں ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے, کیونکہ ہم لاہور شہر میں بیٹھے ہیں اور ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں پر ہمیں خطرہ نہیں ہے, لیکن ایکچولی بہت لوگوں کا ناظرین بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے. بہت شکریہ ملک صاحب, آپ نے ایکچولی ہمیں بڑی ڈیٹیل میں بتایا اور جو انسائٹ ہے وہ دی ہے. اور یہی بات میں بھی کہنا چاہوں گی, اٹس ناٹ اے جوک. آپ لوگ پلیز اسے کیئرفل رہیں, گھروں کے باہر نکلیں, پانی دیکھیں تو واپس آ جائیں. بائکس لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے یا اس کے ساتھ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز سم ٹائمز اٹس ویری لیتھل, اور وہ ہم دیکھ بھی چکے ہیں. اور یہ سیلاب کوئی مذاق نہیں ہے. ہدایت پر عمل کریں. اجازت دیجیے, پھر ملاقات کریں گے. اللہ.